ہے اشرفا ملی ہوئی پارٹی کو مولانا و چترا لیا جاتا ہے۔ جب بلال شاہی کا واقعہ 23 نومبر کو ہوا تو سب سے پہلے ہم جا کے اس دھرنے میں بیٹھے۔ پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو جمہوری پارٹی ہے وہ جمہوریت کے اصولوں کے تحت حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس اصول کے پابند ہوں گے۔ وقار مجلس کے صدر اور پارٹی کے قائد سردار اختیار مینگل صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، بلوچستان نیشنل پارٹی اور یہ سرخے برکری قائدین اس بروکار جلسے میں شریک بلوچستان نیشنل پارٹی بی ایس او اور کوئٹہ شہر کے غیور عوام، سب سے پہلے تو میں آج اس پروکار اجتماع کو منعقد کرانے کے اور اس کے انتظامات کے بھرپور طریقے سے اور شاندار طریقے سے سر انجام دینے سے میں چیئرمین اقبال بلوچ جو سیکورٹی کمیٹی کے سربراہ ہے، ابراہیم ملک جو ہماری انتظامی کمیٹی کے سربراہ اور اس کے ساتھ ملک مہدین بلوچ، ڈاکٹر علی احمد، طاہر شاوری ایڈوکیٹ صاحب اور وہ تو چیئرمین اقبال اور ان تمام کارکنوں کو، ساتھیوں کو جو ممبران ہیں انتظامی کمیٹی کے یا سیکورٹی کمیٹی کے، جو صبح 8 بجے سے لے کر اب تک بڑی شاندار طریقے سے اس جلسے کے انتظامات کو سنبھالا، میں آپ کی تاڑی میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جس پارٹی میں اور جس کاروان میں اس طرح کے پرجوش کارکن موجود ہو جو اپنے فکر، نظریے اور سوچ کے لیے اور اپنے عوام اور سرزمین کے لیے دن اور رات کو ایک کر کے قربانی کا جذبہ رکھتے ہو، اس تحریک کو کوئی شکست نہیں دے سکتے۔ ساتھیوں، میں بھی مختصراً بات کروں گا کیونکہ اس کے بعد ہمارے حرب العزیز قائد یہ بات کرنی ہے۔ آج کی سیاست کے حوالے سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ایک سیاسی کاروان، وہ کاروان جنہوں نے اس سرزمین کے وسائل کا دفاع کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ایک عرصے پہ محیط جدوجہد کی ہے۔ اگر میں جدوجہد کے داستان کو بیان کرتا چلا جاؤں تو میں اس میں گھنٹے لگیں گے، دن لگیں گے اور مہینے لگیں گے۔ ساتھیوں، اسی کاروان میں، اس تاریخ میں جس طرح میرے ساتھیوں نے ذکر کیا کہ وہ ہمارے قائدین کے ورکروں کے وہ خون بھی شامل ہیں جو شہید ابو غالب ہو، میر نورالدین مینگل ہو، سلام ایڈوکیٹ ہو، میر اسلم جان بشکی صاحب ہو، یا اس طرح کے بہت سارے شہدا ہیں جس کو میں نام گنوا نہیں سکتا اس وقت، انہوں نے اپنی خون کی آبیاری سے اس تحریک کا دفاع کیا اور ہم اب تک پہنچایا۔ آج اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج جب ہم یہاں پہ جا ہوئے ایک ساتھ ہوئے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ انتخابات کی وجہ سے ہمیں اکٹھے ہوئے، بلکہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہمارے عظیم قائد رہبر سردار عطا اللہ خان کی سوچ و فکر کو جو صدیوں کے معید ہمارے اکابرین نے اس کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دی، اس ملک میں جب پاکستان بننے کے بعد نیشنل پارٹی کی صورت میں اس ملک کے تمام محکوم و مظلوم عوام جس میں بلوچ، پشتون، سندھی اور سرائکی سب کا قیادت کرتے ہوئے کی شکل میں اس کی قربانی کو آگے بڑھتے گئے اور ہم تک پہنچایا۔
آج ہم 8 فروری کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں ساتھی یہ ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی انتخابات ہو یا نہ ہو، ہم نے اپنے لوگوں کی قیادت کے لیے اور اس سرزمین کے سیر و سیل کو اس کے حق بلوچستان کے عوام کو دلانے کے لیے ہماری کوئی جدوجہد ہے۔ لیکن جب انتخابات آ جاتے ہیں میرے ساتھیوں، جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا کہ جب یہ انتخابات کا اعلان ہوا اس کے بعد بھی ادارے اور اس ملک کے بہت ساری قوتیں ہلچل مچ گئی اس وقت جب ہم نے پیٹے سے لے کر خزدار تک ہمارے پارٹی قائد کو یہاں پہ امیدوار بنا کے رکھا۔ آج پیٹے میں اس وقت بہت زیادہ کھلبلی مچی جب سردار احمد جان مینگل یہاں سے 264 کے امیدوار بنے، لوگوں کو اداروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پارٹیوں کو بھی تکلیف پہنچی جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور بعض تو کہتے ہیں ہم کو فرض نہیں ہے سرزمین کے۔ میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ اداروں کو یا اسلام آباد کو حکمرانوں کو اس کی تکلیف تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو ہماری پارٹی قائد سے کس لیے تکلیف ہے، لیکن ان لوگوں کی تکلیف ہماری سمجھ سے بالاتر ہے جو اپنے کو ایک کانفرنس جماعت کہتے ہیں نیشنل پارٹی اور پشتونخوا نیشنل پارٹی۔ ایک اعلان تو انہوں نے کہا، نیشنل پارٹی نے کہا کہ ہم نے اتراون محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں اپنے امیدوار کو بٹھا دیا۔ بھائی اچھی بات ہے، آپ کی دوستی پرانی ہوگی، آپ کی پرانی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مقابلے میں آپ نے سردار اختر جان کے مقابلے میں تو آزاد لوگوں کا حمایت کر دیا۔ خزدار میں آپ نے ایک آزاد امیدوار کی حمایت کر کے نیشنل پارٹی کے بندے کو اس کے مقابلے میں بٹھا دیا۔ سریاب نے تو آپ سردار اختر جان کے مقابلے میں کبھی بابا شیخ کو کھڑا کیا، تو ہمیں آپ کی یہ قوم پرستی اور وطن پرستی سمجھ میں نہیں آئی، اور جس شخص کے مقابلے میں آپ نے بندہ کھڑا کیا ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہاں پہ یہ جس شخص کے مقابلے میں آپ نے امیدوار بٹھا دیا وہ کہتا ہے یہ پیٹا شیر جو ہے یہ صرف پشتونوں کا ہے۔ میں کہتا ہوں مکھرم بھی ہمارے قائد نے یہ اچھی بات کہی کہ جب الیکشن کی باری آ جاتی ہے پشتونخوا ملی ہوئی پارٹی کو بولا وہ چترا لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیٹا شیر یہ تاریخی طور پر بلوچوں پشتونوں اور ہزارہ اس سب سے مسکن ہے، اور یہ اس میں کسی ایک شخص اس کو دعوے کو مذمت کرتے ہیں، اور صرف اسے مذمت نہیں کرتے کہ یہ اس وقت یہ نعرہ صرف اور صرف یہ برادر اقوام کو اس کی اجتماعی جدوجہد کو اس کی اجتماعی قربانی کو متزلزل کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہم کہتے ہیں جو بھی پیٹے شیر کے یہاں کے محفوظ اور مظلوم پشتونوں بلوچوں اور ہزارہ کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بلوچستان اور پیٹے شیر کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جو بھی نعرہ دیں گے لیکن اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے ذکر کیا جب بالا شہید کا واقعہ تربت میں ہوا اس دوران ہم دورے پہ تھے، میں میرے پارٹی کے دوست ملک نصیر شاہوانی صاحب پارٹی قائد وہ باہر تھے۔ جب بالا شہید کا واقعہ 23 نومبر کو ہوا تو سب سے پہلے ہم جا کے اس دھرنے میں بیٹھے، اور ہم نے اس وقت بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کا یہی موقف اختیار کیا کہ بالا شیخ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مورد عدالت قتل ہے،
کہ ایک دن آپ نے عدالت میں اس بچے کو پیش کیا اور ریمانڈ دیا اور 2 دن کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش دیکھی دی. اس وقت میں ہم نے کہا کہ بلوچستان کے بلوچوں کے ساتھ پشتونوں کے ساتھ اگر اس طرح رویہ رکھو گے تو بلوچستان آپ کے لیے ایک عذاب بنے گا. ہمارے بہنوں نے بچیوں نے وہاں سے یہ اس کی لواحقی نے احتجاج تربت سے شروع کر کے اسلام آباد تک پہنچا ہے, کل کوئٹے تک پہنچا ہے. تو ہم آج بھی یہ کہتے ہیں, ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ایک جمہوری پارٹی ہے وہ جمہوریت کے اصولوں کے تحت حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس اصول کے پابند ہوں گے. آپ جو آئین اس ملک میں موجود ہے اس آئین کے پابند نہیں ہوں گے تو یہ ملک جو آگے نہیں بڑھ سکے گا اور احتجاج کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. تو میں ساتھیوں موسم کے اس تہوار کو دیکھ کے ہمارے قائد کے انتظار میں ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں, ان کو مزید وقت اسی کو دینا چاہ رہا ہوں. تو یہی کہوں گا کہ 8 فروری کو آپ نے ایک متحد منظم ہو کے سب سے پہلے تو جو جتنے بھی پارٹی کے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہوں گے کہ وہ یہ جب تک فارم 45 اس کو نہ ملے وہ پولنگ اسٹیشن سے نہ نکلے. دوسرا ہے کہ کارکنوں کو بھی بیدار ہونا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ارادے اور تیور صحیح نہیں ہے. ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور رزلٹ وہ 9 تاریخ کی رات کو دیں گے. یہ پہلے سے آپ سب نے بیدار ہونا ہے عوام میں کہ ہم نے کسی بھی سازش کو اس طرح ریگنگ کو ہم نے برداشت نہیں کرنا ہوگا, نہیں اجازت نہیں ہوگی. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آخر میں پھر سارے کمیٹی ہمارے جو پارٹی کے کمیٹیز کا شکریہ ادا کروں گا اور اپنے عوام کا کہ انہوں نے آج بھرپور شرکت کا مظاہرہ کر کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک جیتی کا مظاہرہ کیا اور اس نعرے کے ساتھ کہ بلوچستان نیشنل پارٹی زندہ باد, بلوچستان پائندہ.